اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے انسان کے عزم میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ عزم، جذبہ، نیت۔ مشکل کام کا عزم کر لے، اگر انسان مشکل کام کا عزم کر لے تو وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور آسان کام کا عزم نہ ہو تو وہ کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھو راستوں سے ہٹا دیتے، جذبہ، عزم، ایک بات کی نیت کہ یہ کرنا ہے، اور نیت نہ ہو تو تنکا ہٹانا بھی۔ وہ قصہ مشہور ہے نا کہ وہ کچھ طلباء تھے، وہ لسی پی رہے تھے، پیالے میں تنکا تھا۔ اب جس کی باری آتی وہ پھونک مارتا، تنکا پیچھے کرتا، لسی پی جاتا۔ حالانکہ آسان سا کام ہے، تنکا نکال کے پھینک دو، نیت ہی نہیں۔ نیت ہو، کس بات کی نیت ہو؟ کس بات کی نیت ہو؟ کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، یہ نیت ہو، جذبہ ہو کہ دلوں کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہے۔ دیکھو نا، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ساری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تراویح چل رہی ہے آج کل، ساری تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ تو اللہ اکبر یہ کہاں ہو؟ زبان پہ کہ دل میں؟ اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ اصل جگہ دل ہے۔ اب اگر کوئی زبان سے نماز شروع کرے اور کیا کہے؟ مال اکبر، رکوع میں جائے تو کیا کہے؟ دکان اکبر، سجدے میں جائے تو کیا کہے؟ پیسہ اکبر، سجدے سے اٹھے تو کہے ڈگری اکبر، اور دوبارہ سجدے میں جائے اور پھر کیا کہے؟ کاروبار اکبر۔ تو کہیں گے بے وقوف، جاہل، احمق، دیوانہ، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تو آج زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اپنے اپنے دل سے پوچھو کہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ آیا دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دل کی کیفیت ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑائی ایک اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں، زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ بات دل میں اترے۔ دیکھو کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب آدمی زبان سے کہہ رہا ہو مجھے بھوک لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی، یا اس کی بھوک لگی بھی ہو۔ ایک آدمی کو بھوک نہیں لگی ہوئی، زبان سے کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی، مجھے بھوک لگ رہی، تو کھانا اچھا لگے گا؟ ایک آدمی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی، لیکن اسے واقعی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اسے کھانا کیا لگے گا؟ ایک آدمی کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ڈرامہ ہے۔ ایک آدمی کے واقعی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ تو ہمارا اللہ اکبر وہ ڈرامے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت والا ہونا چاہیے کہ واقعی سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جذبہ ہو کہ دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہے، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ کیسے سارے مسلمانوں کا رخ اللہ کی طرف پھرے کہ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ یہ ہے محنت، یہ ہے تبلیغ کا کام، یہ ہے انبیاء کا کام، یہ ہے ہمارا کام، ہمارا ہم سب کا کام، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، اللہ سے ہونے کا ذہن بن جائے، اللہ سے ہونے کا، اور اللہ سے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ تو ہر ایک دیکھے کہ بھئی اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے،
اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. ہر مسلمان نماز پر آئے. آج مجھے سچی بات ہے افسوس ہو رہا ہے تمہاری مسجد میں کوئی رونق نہیں ہے. اتنے 3 چلے والے، اتنے چلے والے، اتنے سروزے والے، اور اتنے جو ہیں یہاں پر اجتماع میں جانے والے. اور مسجد پہلے تو میں رمضان میں آتا تھا، باہر تک نمازی ہوتے تھے. اس کی پریشانی ہو کہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، اور مسجد میں رونق نہ ہو. دیکھو چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی، چاند نظر آتا ہے. اور چاند ہے کہاں؟ چاند تو اوپر ہے. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عکس ہے. اگر کوئی چاند کو پکڑنے کے لیے تالاب میں چھلانگ لگائے، لوگ کیا کہیں گے؟ جاہل ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے. یہ تو عکس ہے. آج لوگوں کو رزق کہاں نظر آ رہا ہے؟ دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں، ملازمت میں، مزدوری میں. اور اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں. اور رزق تو آسمانوں میں ہے. یہ جو دکان میں، اب یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑے بغیر دفتر جا رہا ہے، فجر پڑے بغیر مزدوری پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں. اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش نہیں ہے. اب محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑے بغیر مزدوری پہ جاتے ہیں، 10 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور 10 منٹ کی نماز. یہ ہے کام. سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، اعمال کی طرف پھیرو، نماز کی طرف پھیرو. اب دیکھو نا، کل بھی میں نے ایک سے پوچھا کبھی روزہ رکھا ہے؟ کہتا نہیں تمہیں پتہ نہیں کام کرنا ہوتا ہے. اور روزہ اللہ کا حکم ہے. اور پالنے والا کون ہے؟ رب. پالنے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں روزہ رکھوں گا تو میرا رزق رہ جائے گا. ہے عجیب بات ہے. میں روزہ رکھوں گا تو میرا رزق رہ جائے گا. رزق دینے والا اللہ ہے، اور روزے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو سارا دن روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا. اب افطار کا وقت ہے، زبان خشک ہے، ہونٹ خشک ہے، پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، نڈھال ہوا ہے. اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو جو کام لاکھوں روپے سے نہیں ہوتا وہ اللہ تیری دعاؤں سے کر دے گا. یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سب کو سمجھانا. بھائی نماز پڑھاؤ، روزے پڑھاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر آؤ. یہ جذبہ ہو. یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے نا، ان کا یہ جذبہ ہو کہ اس پر سب کو لانا ہے کہ اللہ کو راضی کرو. بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین سیکھو. ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان میں جذبہ پیدا کرو، ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھو سچی بات بتاؤ، پہلی صف کے نمازیوں سے نماز کے فرائض سنو، بے نمازیوں سے نہیں، کچے نمازیوں سے نہیں. جو پکے نمازی ہیں نا پہلی صف کے، ان سے پوچھو نماز کے فرائض سناؤ، تو اکثریت نہیں سنا سکتی. تو جو بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا پھر؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین سیکھنا ہے. ہر مسلمان میں جذبہ پیدا کرو، دین سیکھنا ہے. ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں نماز تو ہر روز ہے، ہر مسلمان پر ہے، بار بار ہے. صرف نماز نہیں، سارے شعبوں سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے. اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے. قرآن کی تلاوت کیسے؟ محلے کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ہر بوڑھا جوان، ہر غریب امیر قرآن پڑھے. قرآن سے گھروں میں برکتیں، قرآن سے گھروں میں رحمتیں، قرآن سے گھروں میں خیریں آنی ہے.
قرآن سے شر ختم ہونا ہے، فتنے ختم ہونے ہیں، مصیبتیں ختم ہونی ہیں، تکلیفیں ختم ہونی ہیں. ہر گھر میں، چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، کچا گھر ہے، پکا گھر ہے، گھر کے 6 افراد 8 افراد سب قرآن پڑھیں، روزانہ پڑھیں. اس پر سب کو لاؤ، یہ ہے کام. اب دیکھو نا، رمضان بھی ختم ہو رہا ہے. اب کتنا بڑا طبقہ ہے جو رمضان میں بھی قرآن نہیں کھول رہا ہے، بلکہ ساری رات جاگ کے بھی قرآن نہیں پڑھ رہے. ساری رات جاگ کر قرآن نہیں پڑھ رہے. کتنی خیروں سے محروم ہو رہے ہیں، کتنی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں. قرآن پر آؤ، قرآن پر لاؤ. زبان پہ ذکر. اب مزدور مزدوری پہ جاتے جاتے ذکر کر سکتا ہے، مزدوری کرتے کرتے کلمہ پڑھ سکتا ہے. گاڑی والا گاڑی پہ جاتے جاتے کتنا درود شریف پڑھ سکتا ہے. ٹرین میں جا رہا ہے، جہاز میں جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر جا رہا ہے، دفتر سے آ رہا ہے. زبان پہ کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ کا نام. کتنی صاف بات. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے. اس سے پوچھو بھئی آپ تسبیح کتنی کرتے ہو؟ 500 دفعہ تسبیح کرتے ہو؟ 300 دفعہ تسبیح کرتے ہو؟ 100 دفعہ کرتے ہو؟ کہ جی تانوں پتہ ٹائم نہیں ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. بھائی کھانا کھاتے ہو؟ کہ نہیں، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے. تو بھوک ہی لگ رہی ہے. یہ پیاس بڑی لگی ہوئی ہے. بھائی پانی پیا؟ کہ نہیں، پانی تو نہیں پیا. تو پیاس ہی لگ رہی ہے. بھئی جب آدمی ذکر نہیں کرے گا تو دل کیا ہوگا اس کا؟ بولو بھائی. بے چین ہوگا، پریشان ہوگا. چاہے جتنا مرضی بڑا کاروبار ہو، بڑا گھر ہو، بڑا اطمینان تو ذکر سے ہے. اور یہ تو کم از کم درجے کا ہے کہ 100 دفعہ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنا وقت لگے گا؟ 2-3 منٹ لگیں گے. پھر کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. اور جو کم از کم 300 دفعہ پڑھے گا نا، یہ کثرت میں آنا شروع ہوگا. اب 300 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہے وہ، اور 300 دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں چھوٹا سا درود شریف بتاؤں. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اب 300 دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ 4-5 منٹ لگ جائیں گے. اور کیا لگ جائے گا؟ اور ضروری نہیں کہ بیٹھ کے پڑھو، اب چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو. آپ گھر سے لے کر دفتر تک آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، 20 منٹ کا راستہ ہے. آپ کتنا درود شریف پڑھ سکتے ہو؟ اس پر لانا ہے سب کو کہ ذکر کرو. دیکھو سچی بات ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، تسبیح نظر. کسی کو موبائل تحفے میں دو تو خوش ہوتا ہے، اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو پوچھتا ہے کیوں ہے آج کل. بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے؟ ذکر پر آؤ، اس سے زندگی بنے گی. اس پر سب کو لانا ہے. یہ ہے محنت تبلیغ میں کہ کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں. گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا. کب؟ جب تنخواہ زیادہ ہوگی، جب مکان بڑا ہوگا. نہیں، جب اخلاق اچھے ہوں گے. جب کیا اچھے ہوں گے؟ نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. کسی کی غیبت تو وہ مسجد سے نکلتے نکلتے غیبت کر دیتے، مسجد آتے آتے کیا کر دیتے؟ فلاں 3 آدمی اکٹھے ہیں نا، 3 آدمی اکٹھے ہیں، ان میں سے ایک جدا ہو گیا. آدھا گھنٹہ 3 آدمی اکٹھے رہے، ایک چلا گیا. تو عام طور پر یہ جو 2 ہیں نا، اب اس تیسرے کی کیا کریں گے؟ بات کریں گے. ادھر آئے گا یہ کیا ہے، وہ یہی تو غیبت ہے. وہ کہتا نہیں میں کون سا کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. بعض کہتے ہیں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں میں. ابھی تو نہیں منہ پہ کہہ رہے، ابھی تو غیبت ہی کر رہے ہو.
زندگیاں خوبصورت بنیں گی اخلاق سے. اس پر لانا ہے سب کو. نرمی پیدا کرو, معاف کرنا سیکھو. 10 سال سے جھگڑے چل رہے ہیں, یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آپ سے غلطی ہوئی ہے نا تو معافی مانگ لو, اس نے غلطی کی ہے تو کیا کر دو, معاف کر دو. جھگڑا کیا ہو گیا؟ ختم. جھگڑا یہاں ختم ہونا ہے کہ معافی مانگ لو اور معافی دے دو. چاہے آج کرو, چاہے سال بعد کرو, چاہے 10 سال بعد کرو, جھگڑا یہاں ختم ہونا ہے. اب جھگڑوں کے لیے کہاں پھر رہے ہیں؟ عدالتوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں, وکیلوں کے پیچھے لگائی جاؤ. سال اور لگاؤ, 10 سال اور لگاؤ, پیسہ بھی اور لگاؤ, وقت بھی لگاؤ, اپنا ذہن بھی خراب کرو, ایمان بھی, یقین بھی خراب کرو. جھگڑا ختم کرو, معاف کرنا سیکھو. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور میرا غلام ہے, غلطیاں بہت کرتا ہے, کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا, حضور میرا غلام ہے, غلطیاں بہت کرتا ہے, کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا, اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. تو میرے بھائی دیکھو, یہ ہے کام, یہ ہے ذمہ داری, یہ سب سے اونچی ذمہ داری, بڑی اہم ذمہ داری کہ اس پر آؤ. اعمال اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہو جائے. عمومی طور پر یہ جذبہ ہے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے, ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے. دیکھو پیدا کس نے کی ہے اور جانا کس کے پاس ہے, تو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرو. کوئی کسی کو راضی کر رہا ہے, کوئی کسی کو راضی کر رہا ہے. دیکھو اللہ کو راضی کر لیا تو جو ناراض ہوئے تھے نا, اللہ انہیں بھی کیا کر دے گا, راضی کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ بھی ناراض, لوگ بھی. اچھا, ایک کو راضی کرنا آسان کہ ہزاروں کو راضی کرنا آسان؟ ایک کو راضی کرنا. وہ زندگی بناؤ جو اللہ رسول کو پسند ہے, لباس وہ پہنو جو اللہ رسول کو. ایک حدیث میں آتا ہے, جو شہرت کا لباس پہنتا ہے, یعنی اچھا قیمتی لباس پہنتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے, لوگ کہیں. آج عام طور پر قیمتی سوٹ پہننے کا جذبہ کیا ہے, کس جذبے سے پہنتے کہ لوگ کہیں. ایک آدمی کہنے لگا, میں 80,000 روپے کی نا ٹائی پہنا کرتا تھا, اب تبلیغ میں لگ گیا. میں نے کہا 80,000 کی ٹائی کس لیے, یہ کس لیے؟ کہتے لوگ کہیں کیا بات ہے, لوگ کہیں کیا بات ہے. تو حدیث میں آتا ہے, جو شہرت کا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا, اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں گرائے گا. تو دیکھو بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی, بولو بھائی, قیامت تک کوئی نبی. یہ محنت کرنا کہ لوگ اللہ کو پہچانیں, اللہ کی مانیں, اللہ کو راضی کریں, اعمال زندہ ہوں, اخلاق اچھے ہوں, یہ محنت کرنا کس کے ذمہ؟ بولو بھائی, کس کے ذمہ؟ مولوی صاحب کے ذمہ ہیں, یا لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ والوں کے ذمہ. ہر مسجد میں 50, 60, 100 نمازی ہوتے ہیں اور 4, 5, 6 تبلیغی ہوتے ہیں, 8, 10, 15 تبلیغی ہوتے ہیں اور 50, 60, 100 نمازی ہوتے ہیں. تو یہ جو نمازی ہوتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام کس کے ذمہ؟ یہ تبلیغ والوں کے. جب جماعت آتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں تھوڑی جماعت آ گئی ہے. گشت کروانا کس کی ذمہ داری؟ گشت کرنا, گشت کروانا کس کے ذمہ سمجھتے؟ وہ جو تبلیغ والے 4, 5 ہیں. نہیں میرے بھائیو, یہ ہر مسلمان کا کام ہے, یہ ہر مسلمان کا. اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں 2 مہینے کی, 500 بچہ پڑھتا ہے, چھٹیوں کا کام ملتا ہے, کتنوں کو ملتا ہے؟ سب کو یا بعض کو؟ سب کو ملتا ہے. اور کرتے کتنے؟ سارے کرتے تو نہیں ہے نا, کام سب کو ملتا ہے. تو تبلیغ کا کام کس کے ذمہ؟ سب کے ذمہ. کوئی کر رہا ہے, کوئی. ایک پکا نمازی ہے, ایک پکا بے نمازی ہے. جب اذان ہوتی ہے نا تو لوگ کسے کہتے ہیں اذان ہو گئی؟ پکے نمازی کو. حالانکہ نماز نمازی کے ذمہ کہ مسلمان کے ذمہ؟ کیوں بھائی؟
نماز تو مسلمان کے ذمے ہے، صرف نمازی کے ذمے تھوڑا ہے. تو تبلیغ کا کام مسلمان کے ذمے ہے، صرف تبلیغ والوں کے ذمے نہیں ہے. دیکھو اگر سمجھ میں آ جائے نا تو باتیں کافی ہیں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو گھنٹے کا بیان بھی بات ہے سمجھ میں آنے کی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات دل کو لگی کہ نہیں لگی؟ اس لیے بھائیو سب نیت کرو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، دل نرم ہے، شیاطین قید ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوا ہوا ہے. اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں. طاق راتیں، قیمتی راتیں، سب نیت کرو بھائی، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے. اور انشاءاللہ تو کہو بھائی اس پر لاؤ سب کو، مسجد آباد ہو. یہ جو تھوڑی بہت رونق نظر آ رہی نا مسجد میں، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان کی. یہ بہت سارے رمضانی نمازی ہیں. کون سے نمازی؟ جیسے بہت سارے رمضانی حافظ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان میں قرآن پہ زور لگاتے ہیں، بات چھوٹی بھی. اس طرح بہت سارے رمضانی نمازی بھی ہوتے ہیں. رمضان آیا مسجد میں آئے، رمضان گیا مسجد سے، ایک چاند پر مسجد میں آتے ہیں اور ایک چاند پر مسجد سے. رمضان کا چاند نظر آیا مسجد آ گئے، عید کا چاند نظر آیا، شیاطین بند ہوئے تو مسجد آ گئے، شیاطین کھل گئے تو میرے بھائیو صرف رمضان کی بات نہیں ہے، پورا سال مسجد آباد ہونی چاہیے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہ نیت کر لے ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، یہ اعمال گھروں میں زندہ کرنے. اس کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائی. اللہ کے راستے میں نکلو، 4 ماہ 40 دن 3 دن مسجد کو وقت دو، روزانہ گشتیں کرو، مشورہ کرو، گھر گھر جاؤ، ملاقاتیں کرو، جماعت آئی ہے اس کو وقت دو، نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کریں. اللہ عمل کی توفیق.